بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا حیض کے دوران شوہر بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شوہر حیض کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس کے دوران کیا ہوگا؟ حیض کے دوران عورت کے جسم سے جو بدبو آتی ہے اس سے شوہر کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کی جنسی خواہش مان پڑ جاتی ہے۔ حیض کے دوران جماع کرنے کی وجہ سے عورت کے گندے خون کے جراثیم مرد کی پیشاب کی نالی میں چلے جاتے ہیں، جس سے پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ سوزش آگے جاتی ہے جو سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ حیض کے دوران جماع کرنا مرد کی طرف سے اپنے نطفے کا اسراف اور ضیاع ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس دوران حمل نہیں ٹھہرتا۔ حالانکہ جماع کا سب سے بلند اور عظیم درجہ اولاد کا حصول ہے۔ اسی طرح اگر حیض کے دوران جماع کر لیا تو بعد میں وہ لذت اور رغبت حاصل نہیں ہوگی۔ حیض کے دوران جماع کرنے سے مرد اور عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اور آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، بس الگ رہا کرو عورت سے حیض کی حالت میں اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ سورۃ بقرہ۔ یہ آیت کریمہ اس افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی کا راستہ بتاتی ہے جو آمد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مدینہ میں ہو رہا تھا کہ یہودی تو حیض کے دوران عورتوں سے بالکل اجتناب کرتے، نہ ہی انہیں پاس بٹھاتے اور نہ ہی انہیں ساتھ کھلاتے پلاتے، البتہ عورتوں کو بالکل اپنے سے علیحدہ اور جدا کر دیتے، جبکہ عیسائی حیض کے دوران عورتوں سے جماع کیا کرتے تھے۔ حالانکہ فطری طور پر اس دوران عورت میں جماع کی رغبت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس کے دوران جن طبی وجوہات کی بنا پر عورت سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، نفاس میں بھی وہی حکم ہے کہ عورت سے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ حیض کے دوران عورت کے خارجی اور داخلی جنسی اعضاء میں بہت زیادہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے اور سوزش اور زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ بالخصوص اس دوران اگر مرد عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے تو عورت کو بہت زیادہ تکلیف اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیض کے دوران جب عورت کی شرمگاہ سے گندا خون نکلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ عورت کی شرمگاہ میں موجود رہتے ہیں۔ جماع کی صورت میں اگر باہر سے بھی جراثیم آ جائیں تو حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، جبکہ دوران حیض بیماریوں کے خلاف عورت کی قوت مدافعت آدھی رہ جاتی ہے تو جماع کرنے سے کوئی نئی بیماری پیدا ہونے کا کوئی امکان ہوتا ہے۔ مثلاً دوران حیض عورتوں کی شرمگاہ کے اندر زخم اور سوزش ہوتی ہے، اگر جماع کیا جائے گا تو اس زخم اور سوزش میں مزید اضافہ ہوگا جو جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ شہوت کے وقت جب جذبات تیز ہوتے ہیں تو خون کا دباؤ جنسی اعضاء کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو حیض کے دوران عورت سے مباشرت کی صورت میں جب خون کا دباؤ اعضائے تناسل کی طرف بڑھے گا تو جسم میں خون کا بہاؤ بھی زیادہ ہو جائے گا اور درد و تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، اور بعض اوقات اس کے دوران چھیڑ چھاڑ اور ہم بستری کی صورت میں عورت کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ عورت سے چھیڑ چھاڑ اور خوش طبعی کرے تاکہ عورت کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ مباشرت کے دوران عورت کے رحم میں پہلے سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا ہوتا ہے اور مرد کی منی کے جراثیم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوران حیض اگر مباشرت کی جائے تو اس سے عورت کے اندر سوزش پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ حیض کے دوران عورت کے اعضائے تناسل سوزش کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ حیض کے دوران درد، تکلیف اور سوزش کی وجہ سے عورت آدھی بیمار ہوتی ہے۔ یہ تکلیف عورت کو نفسیاتی طور پر جماع کے لیے غیر مستعد دیتی ہے، اس لیے اگر اس دوران جماع کیا جائے گا
تو عورت کی صحت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ ذہنی تنگی اور جسمانی تکلیف محسوس کرے گی۔ اگر حیض کے دوران عورت کو جنسی خواہش ہو تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوران حیض جماع کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، جبکہ زیادہ تر مرد اس دوران عورت کے جسم میں بدبو کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں اور عورت سے دور رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حیض کے دوران بھی عورت سے جماع کی رغبت رکھتے ہیں، کیونکہ حیض سے پیدا ہونے والی بدبو صرف اور صرف جنسی آزادی تک محدود نہیں رہتی بلکہ عورت کے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اس حالت میں مرد کے قریب نہ جائے تاکہ اس کو عورت سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، جس کے بعد اس کے لیے یہ بات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔